اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو قربانی کا گوشت جاتا ہے اور نہ اللہ کے پاس اس کا خون جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یا اللہ تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، ہر قسم کی عبادت سے تقوی آئے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو قربانی کا گوشت جاتا ہے اور نہ اللہ کے پاس اس کا خون جاتا ہے، اس کے پاس تو تمہاری طرف سے تقوی جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، تقوی اللہ کا خوف، للہیت، گڑ گڑانا، رونا، گناہوں سے بچنا، نیکی کی کوشش کرنا، یہ سب معانی تقوی کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ جوہر نصیب فرما دے، اس کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، ساری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جس کو یہ نہ ملے، وہ جتنے چاہے قربانیاں کرتا رہے، حج کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ہر عبادت کا آخری نتیجہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یا اللہ تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، ہر قسم کی عبادت سے تقوی آئے گا۔ اور روزے کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ یا اللہ اگر ہمیں تقوی نصیب ہو جائے اور آپ سے ڈرنے لگ جائیں، کیا ملے گا؟ فرمایا پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، پچھلے گناہ بھی سارے معاف کر دے گا۔ تو یہ تقوی قربانی سے بھی حاصل ہوتا ہے، حج سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی، اس کی تصویریں فیس بک پر اور اس کو گلے میں ہار ڈال کے گھماتے ہیں اور لوگوں کو اخبار میں دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ والا جانور ذبح کیا، ہمارا جانور کا وزن اتنا تھا۔ اور جو زیادہ وزنی جانور ہوتا ہے اس پر پھر بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا نام آ جائے کہ سب سے جو مہنگا جانور تھا وہ اس نے خریدا۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ کہے تو دنیا تو یہ کہہ دے گی، مگر اللہ کچھ نہیں دے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تقوی نصیب ہو اور اس کی وجہ سے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، گناہ بھی معاف کر دے، تو پھر اس کے لیے نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ نیت کی اصلاح ضروری ہے، ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، ورنہ جس کام میں ریاکاری آ جاتی ہے وہ کام ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھی تابعی، اس نے پوچھا جی حضرت وہ حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہنے لگے میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود سنی ہے۔ یہ کہتے ہی بے ہوش ہو کر لیٹ گئے، پکڑا بٹھایا، ہوش آئی، پھر وہی بات کی
میں وہ حدیث سناتا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر یہی کہا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار جب ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ سب سے پہلے جن کی چربی اور چمڑے سے، جن کے جسموں سے جہنم کو تیز کیا جائے گا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو بہت اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے اتنے احسان کیے، لوگوں کا کچن نہیں چلتا تھا، تیرے پاس وافر پیسے تھے، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ بتائیں کون سی مسجد ہے جس میں میرا حصہ نہیں ہے، کون سا مدرسہ جس میں میں نے کنٹریبیوشن نہیں کی، اخبار بھرے پڑے ہیں، میں نے یہ نالیاں بنا دی، یہ سولنگ لگا دی، یہ سڑکیں بنا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تو نے اس لیے کہا تھا، کیا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ ہاتھ میں تائیے زماں ہے، بڑا سخی ہے، تو جس مقصد کے لیے نے کیا تھا وہ تو تمہیں مل گیا، اب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آئے گا مولوی صاحب، ہاں مولوی صاحب سنا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، صحت دی، جوانی دی، دین کا علم دیا، کیا کر کے آئے ہو؟ کہتے جی میں تو گلی گلی تلاوتیں کرتا تھا اور میں ہر جگہ درس دیتا تھا، اشتہارات گواہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا تو اس لیے کرتا تھا لیقال قارئ، تاکہ یہ کہا جائے کہ بہت بڑا قاری ہے، یہ خطیب پاکستان ہے، یہ واعظ خوش الحان ہے۔ تو وہ تو لوگوں نے کہہ دیا، تیرے نام کے نعرے بھی لگتے رہے، اب سنا میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی غازی، مجاہد، شہید، ہاں سنا تجھے جوانی دی، طاقت دی، کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ لوگ سب کچھ کرتے تھے مگر جان بچا لیتے تھے، میں نے تو وہ بھی لٹا دی۔ اللہ فرمائے گا وہ تو اس لیے کہ تو کہے کہ تیرے نام کا فلاں شہید چوک بن جائے، وہاں پہ بورڈ لگ جائے اور تیرے خاندان کا نام روشن ہو جائے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بھائیو یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ عبادت رب کے لیے اور دکھائیں آپ کسی اور کو، اور سوشل میڈیا نے تو سارے حساب خراب کر دیے ہیں۔ پہلے تو کوئی ریاکاری اپنے محلے میں کرتا تھا، اب تو پوری دنیا میں کرتا ہے۔ تو بچو ان چیزوں سے۔ فرمایا میرے پاس نہ گوشت آتا ہے نہ خون آتا ہے، میرے پاس تو تقوی آتا ہے۔ اگر گوشت بھی آ گیا، خون بھی بہہ گیا اور تقوی ہوا ہی نہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اور سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ ریاکار ہوں گے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ نیتوں کی اصلاح کی توفیق دے، رب ذوالجلال ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔